السلام علیکم فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں ہم مدنی قاعدہ کا یہ سبق نمبر 20 پڑھیں گے، یا متفرق قواعد۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ قاعدے ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ تو کیا ہے؟ اظہار مطلق، ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف ارملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو کیا بتایا کہ اگر حروف ارملون نون ساکن کے بعد حروف ارملون دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو وہاں پر غنہ کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد، یہ نون ساکن ہے یا نہیں؟ نون ساکن کے بعد حروف ارملون اسی کلمے میں آ گیا، یعنی دیکھیے یا حروف ارملون ہے، را میم لام واو نون، اگر اسی کلمے میں آتے ہیں تب وہاں پر ہم کیا ہے؟ غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے دنیا، دنیا نہیں پڑھیں گے، دنیا اظہار مطلق کہتے ہیں۔ بنیان، صنوان، اسی طریقے سے قنوان، یہ پتہ یاد کر لیجئے گا۔ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اظہار مطلق۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ارملون اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ اگر دوسرے کلمے میں آتا تب ہم وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، غنہ کریں گے وہاں پر۔ اب اسی طریقے سے سکتہ کیا ہوتا ہے؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، متحرک کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ اگر دو زبر کہیں پر لکھے ہوں گے تو اس کو ہم کیا ایک زبر کر دیں گے۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز روکنا ہے اور سانس نہ ٹوٹے، آواز رک جائے سانس نہیں ٹوٹے، بس یہ ہے اس کے اندر فرق۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ٹھیک ہے، پارہ کیا 29 ہے سورہ قیامہ۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، تو میری سانس یہاں پہ ٹوٹی نہیں، تو یہ بس میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اور جیسے مان لیجئے یہاں پہ رکنا ہے ہمیں، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، تو یہ ساکن ہو جائے گا۔ اب پارہ 30 ہے سورہ مطففین میں، ہم پڑھتے ہیں اب پارے میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ، بل میں رکیں گے، سانس نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، اسی طریقے سے پھر سے پڑھیں مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں سکتہ کریں گے یہاں پہ۔ تو اس میں کیا ہے؟ اگر یہ دیکھیے یہ دو زبر ہیں تو ایک زبر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی ایک زبر ہو جائے گا رکنے پر۔ سکتہ کا مطلب یہ دیکھیے، سکتہ میں کیا ہے؟ ایسے نہیں عوجاً قیماً ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں پر کیا ہے؟ سکتہ میں یہ ہے کہ یہاں پر دو زبر ہیں تو ایک زبر ہو جائے گا، متحرک ہے تو ساکن ہے۔ ویسے مان لیجئے یہاں پہ متحرک تھا تو یہاں پہ ساکن ہو جائے گا، رون، اس طریقے سے۔ عوجاً قیماً، ٹھیک ہے، پارہ 15 سورہ کہف دیکھ لیں آپ جا کر۔ عوجاً قیماً۔ اچھا ایک چیز اور ہے، یہاں پہ سواد اور سین کا تھوڑا مسئلہ رہتا ہے، کہیں کہیں سواد لکھا رہتا ہے، سین بھی لکھا رہتا ہے، تو اس میں کیا بہت کنفیوژن رہتی ہے کہ سین پڑھیں یا سواد پڑھیں۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں چار کلمات سواد سے لکھے جاتے ہیں اور سواد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، اور ٹھیک ہے، پہلے یعنی اس میں اور دوسرے میں صرف سین پڑھیں۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یب السواد کے اوپر سین ہے تو یب ستو، یب ستو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہاں پہ سین پڑھ رہے ہیں، لکھا سواد ہے، سواد کے اوپر سین آ گیا تو یہاں پر ہم سین پڑھیں گے۔ یہ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کے، دیکھ لیجئے گا، 245 آیت ہے۔ یب ستو، یب ستو، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ دوسرے میں کیا ہے؟ پارہ 8 دیکھ لیجیے، سورہ اعراف آیت کیا 69 ہے جو ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ بس طوطن، بس طوطن، یہاں پر بھی کیا ہے؟ سین پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد کرنا ضروری ہے، سواد نہیں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں آپ اس والے میں، یہ جو پارہ 27 ہے سورہ طور، 37 آیت ہے، اس میں کیا ہے؟ سواد اور سین دونوں پڑھنا چاہیے، مطلب اس کو سواد بھی پڑھ لو، سین پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ام ہم المسیطرون یا مسیطرون، سیطرون یا سیطرون، کچھ بھی پڑھ لیجیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر کیا پارہ 30 سورہ غاشیہ اور 22 پارہ ہے، کیا ہے؟ ہاں
یہاں پہ کیا ہے پارہ تیسرے آیت کا 22 ہے. بِمُصَيْطِرْ یہاں پہ سواد ہی پڑھیں گے ہمیشہ. بِمُصَيْطِرْ ان کلمات کو دیکھ لیں ایک بار میں بتا دوں. حروف ساکن حرف کے بعد کیا حروف ارملون اسی کلمے میں ہو تو گناہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس رکنا اور سانس نہ ٹوٹنا. کیا ہے سانس کا رکنا اور کیا ہے دیکھیے یہاں پہ دیکھیے آواز رک جائے گی لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی. دیکھ لیجیے سواد کا مطلب کیا قاعدہ ہے کہ ان دونوں میں سین پڑیں گے. اس میں سواد اور سین دونوں جائز ہیں. اس میں کیا ہے صرف سواد جائز ہے.